بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدا کی بابرکت ذات کے نام سے، جس کے قبضے میں میری، آپ کی، اس حکومت والوں کی اور اقوام متحدہ والوں کی اور سیکیورٹی کونسل والوں کی بھی زندگی۔ وہی اس نظام کائنات کا مالک ہے اور اسی کی مرضی سے یہ سب کچھ انتظام مقرر ہوا۔ اس کے بعد سلام و درود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر، کہ جن کے دیکھے سے آنکھوں میں روشنی اور جن کے نام سے دل مسرت سے بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد سلام و درود ہے آپ کی بابرکت ذات کا، کہ جنہوں نے سنت رسول کی ترویج میں اپنی جانیں تک قربان کر دیں، اور وہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس کے بعد سلام ہے آپ کی برگزیدہ اور متبرک ازواج کے نام، جو آپ کے اتنے قریب تھی کہ جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ازواج جو آپ کے پیغام کے لیے دل کا ڈھارس بنی، ان کے دل کی ڈھارس بنی، اور انہوں نے اپنے جان و مال اور خیال سے اور مال سے آپ کے ہر پیغام کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد درود و سلام ہے آپ پر کہ آپ لوگ یہ ویڈیو اور یہ لیکچر سن رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور سلام و سلامتی اور درود آپ سب تمام افراد پر نازل فرما چکے، تو اس سے درخواست ہے کہ یہی درود و سلام اور سلامتی اور مہربانی مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر بھی نافذ فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں چونکہ جنگل میں رہ رہا ہوں جی، آج کل کسی شہر میں نہیں ہوں، نہ کراچی میں ہوں، نہ لاہور میں ہوں، نہ دبئی میں ہوں، اور نہ ڈیلس میں ہوں۔ چنانچہ میں اور جہاں ہوں یہاں مجلس سے نہیں ہوتی، اور کوئی تصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خاصی دور تک آبادی بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھوں، تو میں نے طے یہ کیا کہ آج سے لے کر اور 6 محرم تک میں روزانہ کچھ نہ کچھ لیکچرز کی صورت میں عرض کر لوں گا۔ اس لیے میرے سامعین آپ وہ تمام لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ حسب معمول سوالوں کی اجازت ہے، چاہے وہ کیسے ہی اسٹوپڈ کیوں نہ ہو، وہ ہم بعد میں سارٹ آؤٹ کر لیں گے کہ کون سے سوالوں کا جواب کس طریقے سے دینا۔ میں نے جو موضوع اس سال چنا ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ ایسا تھوڑا سا کسی لحاظ سے پرانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک انوکھا بھی ہے کہ آج 2023 میں اگر امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے درمیان میں موجود ہوتی تو ان کا کیا رویہ ہوتا اور وہ ہم سے کیا توقع کرتے۔ اس سوال کا جواب وہ روایتی جواب نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ مجھ سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کا جواب وہ روایتی جواب ہو جو ممبر سے عموماً دیا جاتا ہے۔ میں ممبر کو ایک بہت سنجیدہ اور بڑی سیریس جگہ دیکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ان ممبر فروز لوگوں پر منطبق نہ ہو جائے جن کے بارے میں انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تھا۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ ممبر سے نہ تو وہ کچھ سنایا جانا چاہیے جو آپ سننا چاہتے ہیں، اور آپ سن کے میں کسی خاص انداز کے یا کسی خاص فرقے کے یا کسی خاص عالم کی نعوذ باللہ اور خدا نخواستہ نہ تصحیح چاہتا ہوں۔ میں چونکہ ایک سوشل ریفارمر ہوں، اور اسی زمن میں لوگ مجھے فون بھی کرتے ہیں، ٹیلی فون بھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، ای میل بھی کرتے ہیں، واٹس ایپ بھی کرتے ہیں، میسنجر پر بھی پیغامات بھیجتے ہیں، تو میں توقع یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو وہ بات بتائی جائے جو ان کے دل و دماغ کو مطمئن کرے،
نہ کہ انہیں محض خوش کرنا۔ خوش کرنا بہت آسان ہے، میں بھی ایک بہت اچھی اور بڑی اعلیٰ اس طرح کی مجلس پڑھ سکتا ہوں، خدا کی قسم ایسی مجلس پڑھ سکتا ہوں کہ شاید لوگ بیٹھے ہی نہ اور کھڑے ہو کے نعرے مارتے ہیں۔ لیکن کیا ایسی مجلس آپ کی زندگی میں کام آنے والی ہے؟ آپ کی بعد میں آنے والی زندگی میں کام آنے والی ہے؟ تب بھی نہیں۔ وہ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک بڑا قول مشہور چلتا ہے نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مذہب جو آپ کو اس دنیا میں کام نہیں آیا وہ اگلی دنیا میں جا کے کیا کام آئے گا۔ چنانچہ مذہب یا عقیدہ چیز ہی وہ ہے کہ وہ آپ کو اس دنیا کے سوالوں کے جواب دے سکے اور ان سوالوں کے جواب کی روشنی میں آپ کی روزمرہ زندگی کو آسان کر سکے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو نہ وہ عقیدہ ہے نہ وہ مذہب ہے، اور وہ بالکل بیکار چیز ہے۔ چنانچہ جو موضوع میں نے چنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میرا خیال ہے مشکل سے 30 منٹ کا بھی لیکچر نہیں ہوا کرے گا۔ چنانچہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر آج کے زمانے میں موجود ہوتے تو وہ ہم سے کیا توقع کرتے اور خود ان کا برتاؤ کیا ہوتا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جھانکنا پڑے گا۔ اچھا، میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنے ان 4-5 لیکچرز میں امام حسین علیہ السلام تک ہی محدود رہوں، کیونکہ تقریر یا خطاب کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ اس کا کینوس خاصا وسیع ہوتا ہے، وہ کسی ایک پرٹیکولر جگہ پر رکا نہیں کرتا خطاب یا مجلس۔ لیکن چونکہ یہ ایک لیکچر نما ہے تو اس لیے میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو محدود رکھوں صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کے کردار کی۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے کردار نے اور جن کے عمل نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ تمام عملی دنیا کو ایک نئی جہت دی ہے، ایک نئی تحریک پیش کی ہے۔ یہ مذہبی عقیدہ نہیں ہے صرف، ابھی جیسا میں آگے چلوں گا تو آپ کا اندازہ ہوگا، کہا جاتا ہے اکثر کہ وہ پوری انسانیت کے امام ہے اور پوری انسانیت کے، لیکن اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ عموماً ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ میں یہ بھی کوشش کروں گا اپنے ان لیکچرز میں کہ امام حسین علیہ السلام کا پریکٹیکل اسپیکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں، اور ممکن ہے اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ بھی سنی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کے لیے قابل اعتراض ہو جائیں اور آپ اس کو سمجھیں گے شاید میں کسی خاص ریلیجن یا کسی خاص مسلک کو ڈیویٹ کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عام لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کی انفارمیشن یا معلومات نسبتاً علماء کے کم ہوتی ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ میری اس باتوں کو علماء اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ میں نے کسی چیز سے ڈیویٹ کیا۔ ہاں، کلچر سے ڈیویشن ہو سکتی ہے، ہمارے موجودہ سیٹ اپ سے ڈیویشن ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارا کلچر اور ہمارا موجودہ سیٹ اپ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے عقیدے اور ہمارے مذہب کے عین مطابق چل رہا ہو۔ تو اس کی ڈیویشن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم اپنے بنیادی تھیم سے ڈیویٹ کر گئے۔ چنانچہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس بات کو جانچنے کے لیے یا اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا کردار اور ان کا عمل 2023 میں کیا ہو سکتا تھا یا کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کی ذات گرامی اس زمانے میں موجود ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو اپنے دماغ سے یہ نکال دیجئے، خدا نہ خواستہ اور نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی جو کربلا میں گئے تھے وہ کسی جنگی جنون میں مبتلا تھے۔ یہ میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ
کربلا سے یہ تاثر جو اس زمانے کے لوگوں نے اخذ کیا تھا کہ اپنے حاکم وقت کے خلاف مسلح جد و جہد 100% جائز ہے اور لازمی ہونی چاہیے. جیسا میں نے عرض کیا نا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو کردار اور عمل ہے وہ صرف مسلمانوں پر نہیں یا صرف شیعہ حضرات پر نہیں، جملہ اسلامی دنیا میں اور گلوبلی معاف کیجیے گا، بے تحاشا امپیکٹ رکھتا ہے. نہ تو ہمیں ان سے یہ توقع ہے اور نہ واقعتاً ہمیں تاریخ کی کسی ہلکی سی جہت سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ یا خدا نخواستہ کسی جنگی تھاٹ میں یا جنگی جنگی طور پر انگیخت ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بس یہ جنگ ہو. دراصل اس سوچ کا جو ماخذ ہے وہ جڑا ہوا ہے اس تھاٹ سے. آج کا لیکچر ہم صرف اسی بات کے اوپر محدود رکھیں گے. وہ اس تھاٹ کے ساتھ منسلک ہے کہ یہ واقعہ ہونا ناگزیر تھا اور یہ واقعہ لکھا جا چکا تھا تقدیر میں کہ کربلا کا حادثہ یا کربلا کا واقعہ یا سانحہ ہونا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں بڑی مختصراً اور بڑی جلدی عرض کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی اپنے لیکچرز میں ذکر کیا تھا، میں اس کو سمن اپ کر لیتا ہوں. اس بات کا پروف کہ امام حسین علیہ السلام نہ تو جنگ چاہتے تھے، نہ وہ کسی جنگی جنون میں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ملوث تھے یا جو مبتلا تھے، ایسا نہیں ہے. اور اس کا ثبوت بڑا واضح سے ثبوت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ان کے وہ خطوط جو ہم تک پہنچے ہیں ان میں کسی ایک خط میں بھی کوئی شخص یہ نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے کسی سے فوجی، مالی یا افرادی امداد مانگی کہ فلاں قبیلے تم لوگ آؤ اور اپنے لوگوں کو لے کر آ جاؤ میرے ساتھ، میں ایک جنگ کرنے جا رہا ہوں ایک ظالم حکومت وقت کے خلاف، آؤ مل کر ایک جد و جہد کرتے ہیں. نہیں. ہاں یہ ہے کہ کوفے کے کچھ لوگوں نے جن کے نام ہمیں آج معلوم ہے اور ان کے خط موجود ہے کہ وہ انہیں انسٹیگیٹ کر رہے تھے، لالچ دے رہے تھے، چشموں سے بھرے ہوئے چشموں سے، پھلوں سے لدے ہوئے باغات سے اور سبزے سے اور بے تحاشا فصلوں سے، اور ساتھ یہ بھی ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ آئیے اور عزت آ جائیے. امام حسین علیہ السلام کے کسی جواب میں بھی یہ نہیں موجود کہ ہاں میں تم پر حکومت کرنے کے لیے آ رہا ہوں. ان کے ہر خط میں ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں اور اس اصلاح کے لیے میں نے جو راستہ چنا، یہ راستہ کیوں چنا ہے اس کو ہم بعد میں بات کریں گے. میں نے جو راستہ چنا ہے وہ یہ ہے کہ میں مدینے سے چھوڑ دوں اور میں ان کی راہ میں نکل آؤں. اس راہ میں نکلنے کا مطلب یہ اکثر غلط طور پہ لیا جا رہا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ وہ کسی جنگ کی تیاری سے جا رہے تھے. اسی لیے علامہ شرف الدین صاحب جو لاہور میں، خدا ان کو زندگی دے، مجھے نہیں معلوم کہ ابھی وہ زندہ ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ زندہ ہے، خدا ان کو لمبی زندگی دے. آپ کے بہت سارے علماء نے ان کا بائک آؤٹ کیا ہوا ہے. ان کی کتاب ہے امام حسین علیہ السلام کی سیاسی زندگی. اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ امام حسین لوگوں کو جنگ کے لیے موبلائز کرنے میں ناکام ہو گئے، اور اس ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ کربلا میں ان کے ساتھ صرف بڑے تھوڑے سے لوگ نظر آ رہے تھے اور وہ حکومت وقت کے خلاف حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے وہ کوفے کی حکومت لے کر اور پھر اس کے بعد وہاں سے اپنی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہاں ان کو سہولت یا وہاں ان کے سہولت کار یا وہاں ان کے ساتھی زیادہ تعداد میں موجود تھے. اس تھاٹ سے 2-3 باتیں نکلتی ہیں. ایک تو یہ بات نکلتی ہے جو خود شرف الدین صاحب نے طے کی ہے اس کے اندر کہ یقیناً وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، اس لیے یہ ان کی سیاسی فیلئر ہے. دوسری ایک اور بات نکلتی ہے کہ واقعتاً وہ ایک جنگ چاہتے تھے اور حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے تھے. تیسری، وہ جن لوگوں نے ان کو یہ خط لکھے تھے کہ یہاں پر عزت بہت بہترین موقع ہے اس لیے کہ باغ اور باغات اور کھیت اور پیسہ اور سب کچھ بڑی آسائش ہے، تو اس پہ بھی ان کی نظر تھی اور وہ
اس کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ اس میں جو ان کا قول بار بار ملتا ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، یعنی وہ سنت کی ترویج کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ سنت کے تحفظ کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ سنت کو ریوائیو کرنے کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ والا تھاٹ جو ہے نا خاصا کمزور ہو جاتا ہے، اسپیشلی ان خطوط کی روشنی میں جو امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے کے بڑے بڑے اکابر کو لکھے، جس کے اندر صرف ان کو اس طرف پوائنٹیشن کی گئی ہے کہ سنت کو ڈیویٹ کیا جا رہا ہے، اور میں سنت کو ڈیویٹ نہیں ہونے دوں گا، اور میں جس طرح بھی ممکن ہوگا اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ کہیں پر بھی جنگ کا یا مسلح لڑائی کا ذکر یا خواہش ان کے کسی خط سے نہیں ملتی۔ ہاں البتہ حکومت اپنے طور پہ سوچ رہی ہوگی کہ اس کو طاقت سے روکا جائے، اور وہ اتنی طاقت استعمال کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے کی۔ 1200 افراد کے لیے انہوں نے تقریباً 33,000 کا لشکر بھیجا۔ یہ واقعات وہ ہیں کہ کتنے لوگ تھے، کہاں سے اکٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر میرے بہت سارے لیکچرز اسی یوٹیوب میں پچھلے سالوں میں جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گے، اس لیے اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کا بھی اعادہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی میموری ریوائیو ہو جائے، اور ہم یہ دیکھ لیں کہ جو میرا مین مقصد ہے کہ 2023 میں یا 2025 میں یا 2050 تک اگر امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں ہوتے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا اور وہ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آج آپ کو دے رہا ہوں، اور اس بیک گراؤنڈ کے لیے یہ والی تمہید ذرا ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کیا تھا اور وہ کیوں ہوا اور کیوں اس کو میں امپورٹنس دیتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، امیر معاویہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان کچھ لوگ معاویہ کی طرف بھی تھے، اور اچھے خاصے صحابی لوگ تھے اس کی سائڈ پر بھی، اور اس کو بھی کچھ پلس پوائنٹس حاصل تھے، چاہے وہ سیاسی طور پر تو خیر اس کو پلس پوائنٹ بہت حاصل تھے، لیکن مذہبی اور دینی طور پر بھی اس کے پاس کچھ پلس پوائنٹس تھے، جس لیے لوگ امام علی اور معاویہ کے درمیان چپکلش میں گھوما گو کا شکار رہے، اور اس طرف سے بھی کچھ فوج تھی اور اس طرف سے بھی ایک خاصی بڑی فوج تھی۔ لیکن یزید کے بارے میں، یزید کے چناؤ کے بارے میں، اور پھر یزید کے طرز عمل کے بارے میں کوئی ایک سنگل شخص بھی اس زمانے میں، سوائے وہ لوگ جو دربار سے وابستہ تھے اور جن کا انٹرسٹ دربار کے ساتھ تھا، ان لوگوں کے علاوہ کوئی بھی یزید کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ہاں وہ اس قابل ہے کہ وہ مسلم امہ کی بطور سربراہ رہنمائی کرے۔ اس حالات میں جب واقعہ کربلا ہو گیا تو عام آدمی کے دماغ میں ایک کویسچن پیدا ہوا، اور اس کویسچن پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک کنفیوژن نے جنم لیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ یہ کیا ہوا۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں تو ممبر سے معاویہ کے زمانے سے ایک بد دعا مانگی جاتی تھی، وہ بھی شاید میں دہرا دوں تھوڑی سی، شاید آپ لوگوں نے سنی نہ ہو، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا جب میں پڑھتا تھا بچپن میں، اسٹوڈنٹ تھا، کہ وہ ممبر سے سب و شتم یعنی گالم گلوچ کیا جاتا تھا امام علی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو میرے لیے بڑا مشکل تھا یہ ایکسیپٹ کرنا کہ معاویہ جیسا زیرک اور وزڈم فل حکمران سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے کہ وہ گالیاں دے رہا ہو، تاکہ اس طرح سے تو لوگ خلاف ہوتے ہیں۔ تو اس نے ایک بڑی بہترین بد دعا ایجاد کی، اور اس نے بد دعا ایجاد کی جو جمعے کے خطبے میں باقی دعاؤں کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یا اللہ تعالیٰ ابو تراب پر، نام لیے بغیر، ابو تراب پر، اور یہ وہ لقب ہے جو عام لوگ بھی جانتے تھے، ابو تراب پر وہ عذاب نازل کر، بلکہ اس کو میں شروع کرتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ابو تراب نے تیرے دین میں ایک نئی راہ ایجاد کی ہے، ایک نئی بدعت ایجاد کی ہے، اللہ تعالیٰ ابو تراب پر بدعت ایجاد کرنے والا وہ عذاب نازل کر جو رہتی کائنات تک قائم رہے۔ کتنی محفوظ بد دعا ہے جس سے سیاسی اور دینی دونوں قسم کے مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس بد دعا کے باوجود عوام میں ڈیویشن اسی طرح سے موجود رہی۔ اس دعا سے ایسا نہیں ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہے تعداد بڑھ گئی ہو
معاویہ کی طرف جو ہے 80% یا 90% لوگ چلے گئے اور امام علی کے ساتھ صرف 10% رہ گئے. نہیں، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. امام علی علیہ السلام سے حدیث لینے کے اوپر پابندی لگا دی گئی، لیکن علماء نے ابو زینب کا نام ایجاد کیا امام علی کے لیے، اور اب ابو زینب سے بتاشا حدیثیں آج بھی موجود ہیں. وہ عزت نام لینے کی پابندی تھی، اس لیے انہوں نے ایک دوسرا نام ایجاد کر لیا. ان حالات میں بھی امام حسین علیہ السلام کا وہ مقام اور وہ رتبہ جو جائز تھا بطور ایک دینی سربراہ، بطور ایک خانوادہ رسول، بطور ایک عالم اور بطور ایک متحرک شخص، اسی طرح قائم رہا. اور یزید باوجود یہ کہ وہ حکومت میں تھا اور وہ ایک بڑی طاقتور حکومت کو ریپرزینٹ کر رہا تھا جو مغربی محاذ پر عیسائیوں سے مسیحیوں سے لڑ بھی رہی تھی. یعنی اس کو میں مسیحی اور اسلام کی لڑائی نہیں کہوں گا، وہ بہت بعد میں بنی ہے. اس وقت جو لڑائی تھی وہ طاقت کی تھی، کریمر ورسز کریمر ہو رہا تھا. اس کے باوجود یزید وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جو ایون معاویہ کو بھی حاصل تھا، اس سے بھی لیسر درجہ رہا. کسی وقت موقع ملا تو انہی لیکچرز میں شاید میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یزید کے زمانے میں پریکٹیکل کیا ہو رہا تھا. یہ بھی آپ لوگوں نے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا. اور اگر کبھی آپ کو وہ ناول میرا پڑھنے کا موقع ملے، مقاتل ابن زمن، جو میں نے کربلا کے پرسپیکٹو میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں یزید کے محل کا بھی ذکر کیا ہے، امام حسین کی مزاحی کا بھی کوشش کیا. وہ بڑا اچھا، خود سے تعریف کر تو نہیں چاہیے لیکن مجھے پسند ہے وہ ناول، مقاتل ابن زمن کے نام سے ہے. موقع ملا تو میں آپ کو یزید کے محل کا بھی کوشش کروں گا کہ بتاؤں، اور یزید کے زمانے میں عام رجحان کیا تھا لوگوں کا اور زندگی کیسے گزر رہی تھی. اچھا، جو کنفیوژن پیدا ہوا لوگوں کے دماغ میں وہ یہ پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک اتنا بہترین آدمی، ایک اتنے واحد آدمی کے ہاتھوں کیسے مارا گیا، اور یہ حکومت نے کیا کیا. اس چیز کو اور اس پبلک اوپینین کو دبانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے، اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک خیال پاپ اپ کیا سوسائٹی میں، اور وہ خدا تعالیٰ کے اس قول سے کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے تمام خدا تعالیٰ کی طاقت سے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو یزید واز ڈیسٹینیٹڈ کہ وہ یہ کام کرے، اور امام حسین واز ڈیسٹینیٹڈ کہ انہوں نے اس کو بیئر کرنا ہے. اس خیال کو، اچھا ہوتا یہ کہ حکومت سے زیادہ شاہ پسند ہوتے ہیں. میں جلدی بند کر دوں اب، اس لیے کہ اذان ہو رہی ہے، اب شروع ہو گئی. میں نے تھوڑا سا لیکچر دیر سے شروع کیا. چنانچہ اس خیال کو دبانے کے لیے حکومت نے یہ لوگوں میں پاپ اپ کرنا شروع کیا خیال. اچھا، ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ پسند ہوتے ہیں. اس میں صفوان بن جہم ایک شخص تھا جس نے اس خیال کو ایز اے نظریہ، جبر اور قدر کے نظریے کے طور پر پیش کیا. ظاہر ہے کہ جب یہ بات آنی تھی تو معبود جہنی کے نام سے ایک اور شخص ہے جس نے اس کے خلاف نظریہ پیش کیا، اپنا آزاد نظریہ کہ آپ پابند کل نہیں ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ چیزوں کو اچھائی اور برائی میں آپٹ کر سکتے ہیں. چنانچہ اس سوچ نے اور ان نظریات نے مسلم انسانوں کے ذہن میں ایک ڈیویشن پیش کی اور ایک نیا نظریہ پیش کیا، جس نے بعد میں اسلامی تصور کو بہت حد تک امپیکٹ کیا ہے. اور بعد میں آنے والی تمام وہ تحریکیں، اور جو صوفیانہ تحریک کہلاتی ہیں، جو مذہبی تحریکیں کہلاتی ہیں، جو دانشورانہ تحقیقیں کہلاتی ہیں، ایون جو سائنسی تحریکیں کہلاتی ہیں، ان سب کو متاثر کیا. تو دیٹ واز دا ریزن کہ میں اس کو چوز کرتا ہوں. اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے، اسی زمانے میں ان حدیثوں کی تدوین کی گئی جو آپ کو یہ یقین دلاتی تھیں کہ حضرت آدم سے بھی پہلے یہ واقعات طے ہو چکا ہوا تھا کہ یہ سانحہ ہونا ہے، اور امام حسین علیہ السلام ایک مجبور محض شخص تھے کہ جنہوں نے کربلا میں جانا ہی جانا تھا. اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی حدیثیں اور امام علی علیہ السلام تک کی حدیثیں، اور پھر اس کے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک کے زمانے کے واقعات اکٹھے کر لیے گئے، گھڑ لیے گئے، وضع کر لیے گئے، بڑی اس سے کہہ رہا ہوں کہ وضع کیے گئے.
کبھی اس کے اوپر بحث کریں گے کہ یہ کیوں میں ان کو وضع کہہ رہا ہوں. اگر آپ ہاشم حسنی صاحب کی کتاب پڑھیں نا 150 جعلی اصحاب، تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ کس قدر تحقیق کے بعد ہمیں پتہ لگا ہے کہ کس کس خوبصورت طریقے سے اور کس کس محنت اور جاں فشانی سے ایک ill مائنڈڈ، ایک ill سوچ کے ساتھ، ایک بری سوچ کے ساتھ جعلی حدیثوں کو وضع کیا. ہم انہیں پھینک نہیں سکتے، کیونکہ جب تک ہم انہیں پھینکیں گے، اگر ہم انہیں پھینک دیں گے تو ہم حقیقت کی تہہ تک پہنچ نہیں سکیں گے. اس لیے ان کو ہمیں اپنی کتابوں میں بھی رکھنا ہے تاکہ ہمارے ریسرچ میں بھی کام آئے. چنانچہ یہ والی خیال کہ یہ سانحہ پری ڈیسٹینیٹڈ تھا اور اس نے ہونا ہی ہونا تھا، 100% غلط خیال ہے. اگلے لیکچر میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ راستہ ایڈاپٹ کیوں کیا. اگر یہ پری ڈیسٹینیٹڈ نہیں تھا اور کوئی بچت کی گنجائش تھی، کیونکہ یہاں سے 5-6 سوال اٹھتے ہیں نا کہ کیا یہ واقعہ جو ہے ایوائڈ کیا جا سکتا تھا. امام حسین کوئی اور راستہ چن سکتے تھے، اس راستے کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار تھا کہ وہ کوئی اور راستہ چن لے کہ یہ مثلاً وہ اختلاف بھی رکھے. امام علی علیہ السلام نے بھی اپنی حکومتوں کے درمیان اختلاف رکھا ہے، لیکن انہوں نے ایک اور راستہ چنا، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن وہ اپنا احتجاج جو ہے ہر جگہ ریکارڈ کراتے رہے ہیں. وہ ہمیں تاریخوں میں بھی ملتا ہے. خود بادشاہ اس وقت کے جو خلفاء تھے ان کے سامنے بھی ان کا ریکارڈ رجسٹر ہے، ان کے اپنے خطبے موجود ہیں جس میں ان کا ریکارڈ رجسٹر ہے، لیکن انہوں نے لڑائی نہیں لڑی. یہاں کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ان کو لڑائی لڑنی پڑ گئی؟ کیا یہ راستہ انہوں نے جان بوجھ کے چنا تھا یا وہ مجبور محض تھے، یا کوئی اور آپشنز تھے ان کے پاس کہ جن آپشنز کو وہ اختیار کر سکتے تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، مختصر اس کا جواب دوں گا اور پھر ہم کل اس کے اوپر ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی لیڈر کے پاس، کسی لیڈرشپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں تو وہ لیڈر نہیں ہے، پھر اس کو اپنے آپ کو امام کہلانے کا حق نہیں ہے. کیونکہ لیڈر کی ایک کوالٹی ہے کہ جو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لیڈر ہو لیکن اس کا کیلیبر اتنا نہ ہو، اس کا ویژن اتنا نہ ہو، اس کا فوکس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنے ڈیسیجن تو کر لے، کمٹمنٹ کے ساتھ کر لے، لیکن وہ پھر اس ڈیسیجن کو اچیو نہ کر سکے جس ڈیسیجن کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. یہاں ہم دیکھیں گے کہ امام حسین جس ڈیسیجن جو انہوں نے اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اچیو بھی کیا. اور جب ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو اچیو کیا تو ہمیں اگلے لیکچرز میں پھر اس کے بعد یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ امام حسین اگر آج 2023 میں موجود ہوتے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا اور وہ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں. امید ہے دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کیجیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ جب تک آپ اس دعا کو بروئے کار لانے کے لیے عمل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی یہ دعا کارگر نہیں ہوگی. جتنی مرضی گڑ گڑاتے رہے، میں آپ کو بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، جب تک آپ اپنی خواہش اور اپنی دعا کو اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا، آپ کو ایکشن بھی اٹھانا پڑے گا. سخن نامی کتاب میں استاد مطہری نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں عمل کو زندگی سے اس لیے مشروط کیا گیا ہے تاکہ اس دنیا میں بھی خائن لوگوں کی نشاندہی ہو سکے. یعنی جو شخص اپنے قول پر عمل نہیں کرتا اس شخص کی نہ تو دعا پوری ہو سکتی ہے اور نہ اس کا عمل قابل نمونہ بن سکتا ہے. الصلاۃ والسلام.